608 ہے سورۃ الحمزہ۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ صدق اللہ العظیم۔ ويل لكل همزة لمزة، تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر عیب جوئی کرنے والے اور طعنہ زنی کرنے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس شخص نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور گن گن رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ دنیا میں رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لینبذن فی الحطمہ، البتہ ضرور پھینکا جائے گا توڑ پھوڑ دینے والی جہنم میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا معلوم آپ کو کیا ہے وہ توڑ پھوڑ دینے والی؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جھانکتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک ان پر اس آگ میں دروازے بند کیے ہوئے ہوں گے، مودے ہوئے ہوں گے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت میں اخلاقی اعتبار سے بہت بڑا سبق ہے۔ کچھ کفار ایسے تھے جو مسلمانوں پر عیب جوئی، طعنہ زنی
آنکھوں کے اشارے، زبان کے تان تشنیع وہ کرتے تھے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت بڑی ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ تکبر کی آگ میں اندھے ہو کر دوسرے کو انسان سمجھنے کے لیے قابل نہیں سمجھتے، اور ہاتھوں، اشاروں، زبان سے ایک کی شرط سے دوسرا محفوظ نہیں رہتا، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ انسانیت کے متعلق ہمارے رویے یہ کبیرہ گناہ ہیں، تباہ کر دینے والے ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب ہمیشہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ کسی آیت کسی خاص مناسبت سے نازل ہو، کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل ہو، لیکن اس کا پیغام وہ عام ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک نے یہ اسلوب رکھا ہے کہ ماں سوا ایک دو جگہوں پر نام کے کسی کا نام بھی نہیں لیا۔ یا مسلمانوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے، یا کافروں میں ابو لہب کا نام لیا ہے، وگرنہ جتنا قرآن مجید ہے منافقوں کے بارے میں ہو، کافروں کے بارے میں ہو، نام نہیں لیتا۔ حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک کا پیغام آفاقی ہے، اس خاص واقعے کے ساتھ خاص نہیں کہ ہم کہیں جی یہ تو ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کسی کی شرارت پر، جن کسی کے عمل پر تنبیہ نازل ہوتی ہے، اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ کوئی بھی کافر ہو، اس کا اسلوب اگر ایسا ہے تو وہ کسی زمانے میں ہو، کسی جگہ میں ہو، اس کے لیے یہی وعید ہے، اور قرآن مجید کا دستور سب کے لیے یکساں ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل کا معنی تو پیچھے بھی کئی دفعہ گزرا، تباہی، ہلاکت، یا بعض کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کا نام، تاہم وہ بھی تباہی اور بربادی۔ ہمز اور لمز دونوں کے درمیان بہت باریک فرق ہے، حتیٰ کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دونوں کا معنی ہی ایک ہے، لیکن قرآن مجید میں غور کرنے سے اس کے معنی کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ہمز ہوتا ہے مخفی انداز سے، اشاروں کنایوں سے، آنکھ کے اشارے، ہاتھ کے اشارے، اپنے اشارے کنایوں سے کسی کی تحقیر کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی عیب جوئی کرنا۔ اور لمز ہوتا ہے آوازیں کسنے، کسی کو برا بھلا کہنا۔ قرآن مجید نے یہ دونوں الفاظ کئی جگہوں پر استعمال کیے ہیں۔ ان میں ایک جگہ ہے سورہ مومنون کے اندر، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون، کہ شیطان جو مخفی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ اس سے بھی پناہ، اور میری مجلس میں میرے پاس شیطان آئے مجھے اس سے بھی پناہ۔ مخفی طریقے سے اشارے، یار کیا ہے، اس طرح ہم ہاتھ مار دیتے ہیں، کیا ہے، کسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنکھ سے، یار کیا بات کرتے ہو، تاکہ کوئی سنے نہ سنے، لیکن اپنے دل کی بھڑاس وہ آدمی نکال لیتا ہے۔ اور یہ کسی کی تحقیر، کسی کو حقیر سمجھنا،
کسی کے اس طرح مذاق اور کسی کی ہنسی اڑانا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جس کو حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ آدمی کہیں زیادہ بہتر ہو۔ اور لمز کہتے ہیں زبان کے چوکے اور زبان کے تیر برسانے، زبان کے زخم لگانے۔ سورۃ التوبہ کے اندر منافقوں کا اللہ نے حال بیان کیا ہے، الذین یلمزون المطوعین۔ کچھ منافق بے ایمان ایسے تھے جو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں لوگوں کو کہا، لوگوں صدقہ کرو۔ لوگوں نے صدقے دیے، بعض نے اپنی بڑی فراخ دلی سے، اللہ نے دیا تھا کھلے دل سے لا کے دیا، اور کچھ ایسے جن کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا تو انہوں نے جا کے مزدوری کی، محنت کی، بوجھ اٹھائے، لوگوں کے کلی بنے اور تھوڑا بہت کمایا، جیسے ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے تو وہ لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ اب یہ منافق خبیث ایسے تھے، ان کی شر سے کوئی بچا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ جو کسی نے سخاوت کی، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، دیکھو نا دکھاوا کر رہا ہے، اتنے پیسے لا کے دیے ہیں، یہ اپنے نمبر بنانا چاہتا ہے، یہ دکھاوا کرتا ہے۔ اور اگر کسی مسکین بیچارے نے تھوڑا صدقہ لا کے دیا، اس کے صدقے کی اللہ کو بڑی ضرورت تھی، اور بلائے اس کے صدقے سے کیا ہوتا ہے یہ نہ دیتا تو، نہ وہ بچے نہ سخاوت والے ان کی زبانیں بد سے بچ سکے، اور نہ بیچارے تنگ دامنی والے اپنی محنت اور جو ان کا خلوص تھا وہ اپنے خلوص کو ان سے محفوظ کر سکے۔ ان پر بھی آوازیں۔ اس سے ان دونوں جگہوں سے ہمز اور لمز کا معنی واضح ہو گیا کہ اشارے کنایے سے اگر ہو تو یہ ہمزات نفس، یہ انسان کے دل کے وساوس ہوتے ہیں جو خفیہ انداز سے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ تو اسی طرح ہاتھ، زبان کا اشارہ جو نظر نہ آئے، یعنی سنا نہ جائے، کسی کو اس طرح حقیر کہہ دینا اور زبان سے کسی کے عیب جوئی کرنا، یہ لمز ہے۔ ایسے بدبختوں کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ان کے لیے ہے ویل نامی جہنم، یا ان کے لیے ہے تباہی بربادی۔ اور ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کے اسباب کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص پیسے اکٹھے کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، خود انتہا درجے کا بخیل ہے، حریص ہے، مال و دولت کے پیچھے مرنے والا ہے، اور گن گن کے رکھتا ہے، اپنے مال کے نشے میں دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ اور یہ بھی معنی اس کا علماء نے کیا ہے کہ اس طرح لوگوں کے سامنے دوسروں پر تان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں یہ سارے شاید گندے ہیں، یہ اچھی ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کے پاس لین دین ہو، اسی کے ساتھ تعلق داری ہو، اور کوئی تعلق داری اور لین دین کے قابل ہی نہیں، تاکہ اس کا مال بڑھتا جائے۔ مال کی ہوس میں اندھا ہو کے ایسا کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس ٹکے زیادہ ہو گئے، مال زیادہ ہو گیا تو مجھے موت سے بچا لے گا، مجھے ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رکھے گا، میں باقی رہوں گا، ہمیشہ رہوں گا، مجھے زوال نہیں آئے گا اور مجھے فنا نہیں آئے گی، یہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ کلا، اس کی سوچ قطعاً غلط۔
ایسا نہیں ہوگا، جو یہ سمجھتا ہے ایسے نہیں ہوگا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جیسے اس نے تحقیر کی تھی یا وہ لوگوں کی تحقیر کرتا تھا، قرآن مجید نے بھی وہی انداز رکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو جہنم میں داخل کر دینا، داخل کرنا بھی ہے، لیکن یہاں ہے کسی کو پھینک دینا، ردی سمجھ کے پھینک دینا، بیکار سمجھ کے کسی کو پھینک دیا جائے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور پھینکا جائے گا توڑ پھوڑ دینے والی میں۔ حتم کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم بھی دکھائی ہے، یحتم بعضہ بعضا، وہ جہنم اس کا بعض کو توڑ پھوڑ رہا تھا۔ جہنم کی آگ، جہنم ایسی وادی کہ اس کا بعض اس کے بعض کو توڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، اس میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، سننے والے تو نے سن تو لیا، لیکن تمہیں کیا خبر کہ وہ حطمہ ہے کیا؟ وہ جہنم کی وادی جو اس طرح توڑنے پھوڑنے والی ہے، وہ ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، کسی بندے کی جلائی ہوئی نہیں، اللہ کی جلائی ہوئی اور بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ذرا آج دیکھو، آج کی سائنسدان نے کتنی ترقی کر لی، ایک انسان ہو کر کتنی تیز سے تیز آگ بنا لی، ایٹم بم کی آگ، کہ جناب وہ لمحوں میں پگھلا دے ہر چیز کو۔ تو یہ تو بندہ ہے، پھر بھی بندہ ہے، اس کے اسباب، اس کا علم، اس کے وسائل محدود ہیں۔ اللہ مالک الملک، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ رب العزت کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ تمہاری اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا تیز ہے۔ تو دنیا کی آگ نہیں برداشت، تو وہ جہنم کی آگ کیا کرے گی؟ لیکن عجیب بات، وہ آگ اور اس آگ کے خواص الگ الگ۔ یہ دنیا کی آگ ایک بے حس چیز ہے، آگ لگی ہے، اسے کوئی شعور نہیں، کوئی پتہ نہیں، لیکن جہنم کی آگ التی تطلع علی الافئدہ، جو ظاہری بات تو دور کی بات، دلوں کے بھید بھی ان پہ اللہ رب العزت نے اس پر واضح کیا ہے، وہ دلوں پر جھانکنے والی ہے، دلوں پہ جھانکنے والی ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنی خباثت تھی، کتنا ذلیل تھا، کس کو جلانا ہے اور کس کو نہیں جلانا۔ اس آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر یہ شعور، اسے پتہ ہے اللہ رب العزت نے مجھے کس ظالم کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے، اور کون میرے اندر آیا ہے، میں نے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جھانکنے والی ہے، دلوں پر جھانکتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان جہنمیوں پر، ان تانا زنی کرنے والوں پر، ان عیب جوئی کرنے والوں پر اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس آگ میں دھکیلنے کے بعد اس کے جس طرح دروازے منہ دیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے، کہیں سے کوئی چیز بھی باہر نہ نکل سکے۔ آپ دیکھتے ہو نا، یہ بوائلر ہوتے ہیں تو جی یہ اس کو مضبوط بڑا ہے، اس کی لیکج نہیں، تو اندر کیا حال ہوتا ہے۔
اسی طرح جہنم ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ اور صرف ایسا ہی نہیں، دنیا کی آگ تو یہ ہے نا، آدمی جلتا ہے مر جاتا ہے، بس ختم۔ جہنم کی آگ جلا بھی رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود موت نہیں آ رہی، فنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار فی عمد ممددہ۔ پھر ایسے ہی نہیں کہ ان جگہوں میں ان کے عذاب دون سوائے کرنے کے لیے جہنم کے زنجیروں کے ساتھ 70 ذراعا فاسلکوہ، جو 70 ہاتھ لمبے سگنل ہوں گے، زنجیر ہوں گے، ان کے ساتھ لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے نا، چلو کروٹ بدل لے، ادھر تکلیف ہے تو ادھر ہو جائے، ادھر تکلیف ہے، نہیں، جس حال میں ہے اس طرح باندھ دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آگ کے شرارے اور آگ کے شعلے وہ لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے، اس آگ کے اندر ڈال کے اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس لئے بوائلر بند ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک سوئی کے ناکے برابر بھی سوراخ نہیں رہتا، اندر کی تباہی وہ اللہ ہی جانے۔ یہ کیفیت ہے جہنم کی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار وما قرب الیہا من قول و عمل، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔